الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور شخص مسجد میں داخل ہوئے اور انہوں نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا واپس جاؤ اور نماز دوبارہ ادا کرو۔ وہ گئے، نماز ادا کی، لیکن ویسے ہی جیسے انہوں نے پہلے ادا کی تھی۔ دوبارہ آئے، آپ سے سلام کیا، آپ نے جواب دیا سلام کا اور پھر فرمایا جائیے نماز پڑھیے۔ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ معاملہ 3 مرتبہ ہوا۔ چوتھی مرتبہ میں اس آدمی نے کہا، اس شخص نے کہا قسم ہے اس کی کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے اچھی نماز نہیں جانتا ہوں، جتنا میں نے پڑھا ہوں اس سے اچھی نماز نہیں جانتا ہوں، آپ مجھے سکھا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہہ لیا کرو، پھر تمہیں قرآن کا کوئی حصہ یاد ہو آسانی سے اسے پڑھ لیا کرو سورہ فاتحہ کے بعد۔ اس کے بعد رکوع کیا کرو، یہاں تک کہ رکوع میں بالکل اطمینان سے رکوع کر لیا کرو۔ پھر اس کے بعد رکوع سے اٹھا کرو، یہاں تک کہ بالکل سیدھا اعتدال کے ساتھ برابری کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر سجدہ کیا کرو، یہاں تک کہ بالکل اطمینان سے سجدہ کر لو۔ پھر اس کے بعد سجدے سے اٹھو، یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ فرمایا یہ تمام چیزیں اپنی پوری نماز میں کرو گے، ایک رکعت میں کم سے کم یہ پوری چیزیں کرو گے سوائے پہلی تکبیر کو چھوڑ کے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، حدیث، یعنی یہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں صحیح بخاری سے روایت پڑھی ہے اور اس حدیث کا نمبر 757۔ اس حدیث سے ہمیں کئی ایک بات معلوم ہوتی ہے، چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں مختصر رکھی جا رہی ہیں۔ پہلی بات، یہ جتنے بھی اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھو تو ایسا 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 کرو، یہ تمام چیزیں نماز کے ارکان کہلاتی ہیں۔ کیا کہلاتی ہیں؟ نماز کے ارکان۔ ارکان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں سے کوئی ایک بھی چیز چھوٹ جائے، اس میں سے کوئی ایک بھی چیز چھوٹ جائے، نہ کر سکے، چاہے نہ جانتے ہوئے، چاہے جانتے ہوئے اور چاہے بھول کر، کسی بھی صورت میں اگر چھوٹ جائے تو یہ ساقط نہیں ہوتا ہے۔ ساقط ہونے کا مطلب یہ معاف نہیں ہوتا، اس کو دوبارہ کرنا پڑتا ہے، دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں کون کون سی چیز ہے آپ دیکھیں گے، تکبیر تحریمہ ہے، یہ رکن ہے، اور اس کے بعد جو ہے پہلی رکعت میں پہلی مرتبہ جب شروع کر رہے ہیں نماز، اس کے بعد کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کی تلاوت 2، اس کے بعد کیا ہے؟ رکوع ہے، اور سورہ فاتحہ ہر رکعت میں، پھر اس کے بعد رکوع ہے، اور رکوع کے اندر اعتدال، رکوع کرنے کے بعد نہ ایسے ہونا ہے نہ ایک دم جھکنا ہے، بلکہ بالکل سیدھا رکھنا ہے، یہ پیٹھ ہے اور سر ہے بالکل برابر رہنا چاہیے۔ یہ انسان خود سے نہیں کر پائے گا، بلکہ ایک آدمی کو رکھ کے دیکھنا پڑے گا، اس کے بعد ٹھیک ہوتا ہے، خود سے نہیں ٹھیک ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں چیز رکن میں آتی ہے۔ اس کے بعد سجدہ کرنا ہے، سجدے میں بھی اعتدال ہونا ہے، اور سجدہ کیسے کرنا ہے؟ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا ہے۔ 7 ہڈیاں کون کون سی؟ دونوں ہتھیلی کی ہڈیاں زمین پر ہونی چاہیے، دونوں گھٹنے زمین پر ہونا چاہیے، اور پیر کا جو اطراف ہے، انگلیاں ہیں، وہ پوری زمین پہ ہونا چاہیے۔ کتنے ہو گئے؟ 6۔ اور 7ویں ہڈی کون سی ہے؟ پیشانی اور ناک، یہ دونوں ہڈی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شمار کیا، تو یہ 7 ہڈیوں پر اعتدال برابر ہونا چاہیے۔ تو یہ کتنا ہو گیا؟ 6 ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر اٹھنا ہے رکوع سے، سجدے سے، تو سجدے سے اٹھنا بھی کیا ہے؟ یہ رکن میں سے آتا ہے۔ سجدے سے اٹھنا بھی کیا ہوتا ہے؟ رکن میں آتا ہے، اور اطمینان سے بیٹھ جانا، یہ نہیں کہ سجدے سے اٹھے پھر چلے گئے، بالکل اعتدال نہیں آیا تو رکن ختم ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا بتائی گئی ہیں؟ رکن ہے، اور رکن کا مطلب یہ اگر چھوٹ جاتی ہیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو یہ پہلی بات معلوم ہوئی ہماری۔
اور باقی اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، کون کون سی چیزیں رہ گئی اس کے علاوہ جو اس حدیث میں نہیں ہے؟ تشہد، آخری والا تشہد جس میں سلام پھیرتا ہے انسان، اس کا جو بیٹھنا ہوتا ہے اور پڑھنا ہوتا ہے وہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجنا ہوتا ہے یہ، اور سلام پھیرنا ہوتا ہے، یہ بھی رکن ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ رکن ہے۔ بعض علماء نے اس کو رکن میں نہیں شمار کیا ہے لیکن رکن ہے۔ تو یہ چیزیں چونکہ اس کو معلوم تھی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ذکر نہیں فرمائی ہے، لیکن وہ بھی رکن میں ہے۔ تو یہ پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہر رکعت میں تم ایسا پورا کرنا سوائے تکبیرۃ الاحرام کی، پہلی تکبیر کی، یہ ہر رکعت میں نہیں ہوگی، ہر رکعت میں نہیں ہوگی۔ تو پہلی تکبیر کہنا یہ کیا ہے؟ رکن ہے، اور بقیہ جتنی تکبیر ہے وہ واجب ہے۔ واجب کا مطلب ہوتا ہے اگر بھول سے چھوٹ جا رہی ہے تو وہ سجدے سے ہو کر کے آدمی اس کو پورا کر سکتا ہے، اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب اس میں تفصیل ہے، کسی وقت تفصیل بتائیں گے کہ واجب اور رکن میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تیسری بات، نماز کے اندر یہ جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں یہ ترتیب کے ساتھ ہوں گی۔ کس کے ساتھ ہوں گی؟ ترتیب سے۔ پہلے قیام ہوگا، تکبیر تحریمہ اس کے فوراً بعد ہے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے، اور اس کے بعد ساری چیزیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم کر کے بتایا ہے کہ پھر ایسا کرو، پھر ایسا کرو۔ تو یہ ثم کا جو لفظ آتا ہے پھر کہنا، یہ ترتیب بدلا کر، ترتیب بھی واجب ہے۔ اگر کوئی رکوع سے نماز شروع کرے تو نماز ہوگی، اس کی ترتیب نہیں ہوئی، رکن ختم ہو گیا۔ تو رکن، ترتیب بھی ایک رکن ہے۔ کوئی سجدے سے نماز شروع کرے، بیٹھ کر نماز شروع کرے تو بغیر کسی شرعی عذر کے نماز ہوگی اس کی؟ نہیں، نماز باطل ہو جائے گی۔ اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو سکھا رہے تھے، اور سکھانے کے مقام میں جو کچھ بھی بتایا جاتا ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی الگ دلیل آ جائے۔ نمبر 4 جو اس سے پہلے بتائی گئی کہ یہ تمام چیزیں نماز کی ارکان ہیں، اور یہ ساقط نہیں ہوں گے نہ تو بھول کر نہ تو نہ جانتے ہوئے۔ اگر نہیں جانتا ہوا ایسے کر رہا ہے تو بھی اس کو کرنا پڑے گا، اور بھول کے کر دیا ہے تب بھی اس کو کرنا پڑے گا۔ کوئی ایک رکن اگر رکعت کا چھوٹ جاتا ہے، جیسے رکوع چھوٹ گیا کسی کا، تو وہ رکعت پوری ختم ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ اس کو دوبارہ دہرانا پڑے گا، کیونکہ پوری رکعت باطل ہو جائے گی، پوری نماز نہیں، وہ رکعت باطل ہو جائے گی۔ فوراً یاد آ گیا تو انسان فوراً ادا کر لے اس کو، لیکن نہیں یاد آیا، ہو جانے کے بعد یاد آ رہا ہے تو کیا کرے گا؟ اس کو وہ رکعت کو ختم مانے گا، اب اس کے بعد جو ہے اس کو دوبارہ ادا کرے گا۔ اس کے بعد دیکھیے 5ویں بات اس حدیث سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دوبارہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اچھا، کیا چیز اس سے غلطی ہو رہی تھی؟ تو علماء نے ذکر کیا ان سے غلطی کیا ہو رہی تھی۔ غلطی ہو رہی تھی، نماز کی ساری چیزیں ادا کر رہے تھے لیکن کسی میں بھی سکون اور اعتدال نہیں تھا۔ اطمینان، سکون اور اعتدال، یہ 3 باتیں ہیں۔ اطمینان، سکون اور اعتدال، یہ تینوں باتیں رکن میں آتی ہیں۔ اگر یہ نماز میں نہیں رہے گا تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کروایا، یہ بتانے کے لیے کہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے، تم چھوٹا سمجھ رہے ہو۔ ایک یہ چیز۔ دوسری یہ چیز کہ اس کو شوق پیدا ہو سیکھنے کا، کہ 3 مرتبہ پڑھ کر آتا ہوں پھر بھی میری نماز نہیں ہوتی ہے۔ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ جاؤ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں پڑھی ہے، اور 3 مرتبہ۔ اگر یہ ہوتا کہ چلو ٹھیک ہے سکھانے کے لیے بار بار پڑھوا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز ہو نہیں رہی ہے آپ کی۔ تو ایک حدیث میں تو اس طرح فرمایا کہ ایک آدمی 70 سال تک نماز پڑھ کر آئے گا، ایک نماز بھی اس کی مقبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رکوع صحیح سے نہیں کرتا ہے، سجدے صحیح سے نہیں کرتا ہے، قیام صحیح سے نہیں ہے، اور جو دعائیں پڑھ رہا ہے وہ بھی برابر نہیں۔ تو یہ ہوا۔ اور 5ویں بات اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو نماز کو برابر نہیں پڑھتا اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر نماز صحیح ہو جاتی دوبارہ پڑھنے کا حکم نہیں دیتے، نماز صحیح ہو جاتی ٹھیک ہے تھوڑا بہت غلطی ہے پھر ٹھیک کر لینا، نہیں، دوبارہ پڑھنے کا حکم دے رہے، مطلب نماز صحیح نہیں ہو رہی ہے۔ 6ٹھی اور آخری بات آج کے درس کی وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی نہیں جانتا ہے، نماز سیکھتا ہے نہیں جانتا ہے، تو اس کی ناقص نماز جو اس نے ادھوری رکھی ہے، صحیح سے نہیں ادا کی، وہ کافی ہو جائے گی۔ ہاں، لیکن اگر جانتا ہے پھر نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ ادا کرنا ہوگا۔ وہ جانتے تھے ٹھیک ہے، لیکن ناقص تھی ان کی نماز، وہ جانتے تھے لیکن جتنا جانتے تھے اتنے پر عمل کر رہے تھے، صحیح علم نہیں تھا۔ تو کبھی کبھی جہالت کیسی ہوتی ہے؟ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک جہالت یہ کہ آدمی جانتا ہے لیکن غلط جانتا ہے،
ایک آدمی سرے سے جانتا نہیں تو اس کو بولتے ہیں جہل مرکب بسیط، بالکل نہیں جانتا ہے نا، وہ جانتے نہیں حق کیا ہے باطل کیا. لیکن ایک ہوتا ہے جانتا ہے باطل لیکن وہ حق سمجھ کے جانتا ہے غلط چیز لیکن وہ صحیح سمجھ کے جانتا ہے. تو ان کے ساتھ یہی معاملہ تھا. ٹھیک ہے، تو یہ 6 باتیں ہو گئی، اور بھی باتیں انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں اس کو ذکر کریں گے. بہرحال یہاں پر مقصود کہنے کا یہ ہے کہ ہم نے بھی قرات سمجھی سیکھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی قرات کرتے تھے. اب ہم رکوع اور سجدوں کی طرف آتے ہیں، رکوع کیسے ہونا ہے اور سجدہ کیسے ہونا ہے. تو اس میں بھی ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، اور کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو ہماری نماز کو باطل بھی کر رہی ہے. باطل سمجھتے نا، نہیں ہو رہی ہے نماز، تو اس کو بھی سیکھنا ہے، صحیح کرنا ہے، تاکہ ہماری نماز ہی، چونکہ روز کا معاملہ ہے اور روز ادا کرنا ہے اور زندگی بھر ادا کرنا ہے. یہ کبھی کبھی کا معاملہ نہیں ہے، ایک دن میں 5 مرتبہ ادا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد سنتیں ہیں اس کے علاوہ. تو یہ ہمیں ٹھیک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں صحیح علم کے ساتھ عبادتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، سنتوں کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اور تمام موحدین اہل توحید کو بخش دے. آمین.